حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، ان کے اوپر یہ جو واقعہ 120 شادیوں والا ہے اور کثرت ازواج والا اور زیادہ طلاقیں دیتے تھے، یہ بالکل جھوٹی تعریف ہے۔ اور حضرت حسن کی جو شادیاں ہیں، جس کو اہل سنت والجماعت کے علامہ ابن کثیر عالم اسلام کے مایہ ناز مفسر ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے، تو اس پہ آپ کیا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ گڑھی گئی ہیں روایتیں؟ تو اصل جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ان روایتوں کو غلط قرار دے کے پھر صحیح روایتیں پیش کرتے کہ دیکھو حضرت حسن کی ٹوٹل اتنی شادیاں تھیں، صحیح مستند روایت سے ثابت ہے، یہ پھر جواب ہوتا۔ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، تو پھر تو پھینکتے رہو بیٹھ کے۔ رہا یہ مسئلہ کہ حضرت حسن نے جو اتنی کثرت سے شادیاں کی، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ عیب کا کام کیا انہوں نے، کیونکہ جب شادیاں زیادہ کی ہوں گی تو طلاقیں بھی دی ہوں گی نا، کیونکہ 4 سے زیادہ تو آپ رکھ نہیں سکتے۔ اچھا، یہ بھی الزام لگایا ہے اس نے کہ حضرت حسن نے جب کی تو حضرت حسین نے کیوں نہیں کی؟ یہ اگر حضور سے رشتہ داری کرنی تھی تو صرف حسن کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ میں پکی والا جواب دے رہا ہوں، الزامی جواب، اینٹی وینم اور ہومیوپیتھک آنسر۔ اگر لوگوں کو نبی علیہ السلام سے رشتہ بنانے کا شوق تھا تو صرف حسن کے ساتھ کیوں؟ حسین بھی نبی علیہ السلام کے ہم شکل ہیں۔ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی میرے بارے میں کہے مفتی صاحب نے 3 شادیاں کی، ان کے ماموں نے کیوں نہیں کی، ان کے بھائی نے کیوں نہیں کی؟ ابے بھائی، ہر آدمی ہر کام نہیں کرتا۔ حضرت حسن نے کر لی، حضرت حسین نے نہیں کی۔ اور ہمیں پتا ہے کہ حضرت حسین کو بھی لوگوں نے اپنی بیٹیاں پیش کی ہوں گی نکاح کے لیے، ان کا نظریہ نہیں تھا، جیسے حضرت علی نے نہیں کی اور جمہور صحابہ نے نہیں کی۔ وہ اتنی کثرت سے نکاح نہیں 4 سے زیادہ نہیں کرتے تھے اور بلا وجہ طلاق نہیں دیتے تھے۔ حضرت حسن نے کیوں کی، اس کی ریزن میں اس بیان میں بیان کر چکا ہوں۔ تو اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اتنی کثرت سے نکاح کو اہل بیت کی گستاخی سمجھا گیا ہے، یہ بنا ہی غلط ہے۔ یار آپ اندازہ کریں کہ کس لیول کی آپ حضرت حسن ابن علی کی توہین کر رہے ہیں ان انٹینشنلی۔ یہ ساری باتیں میں آپ کے بارے میں کروں کہ آپ کے ابا جی نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ہے کہ مفتی نے 3 کر لی ہیں، اس کو چوتھی کوئی نہ دے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔ حسن ابن علی سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ 120 شادیاں کریں گے اور اس میں سے یعنی 116 کو تو طلاق دی ہوئی ہے نا انہوں نے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ ہو گئے تھے جمعے کی نماز میں، حضرت عمر نے ان کو حکم دیا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، بیوی کی وجہ سے لیٹ ہوئے تھے۔ اصل میں ہم اپنے معاشرے کے لحاظ سے صحابہ کرام کو پرکھتے ہیں۔ عرب کے کلچر میں طلاق کو زیادہ معیوب، زیادہ کا لفظ بھی میں خود بڑھا رہا ہوں، عرب کے کلچر میں طلاق کو سرے سے معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، کیونکہ اگر ہم صحابہ کی سیرت اور تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں طلاق اتنی معیوب نہیں تھی جتنی ہمارے ہاں ہے۔ سوال پیدا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کیا ہے؟ طلاق ہے۔ تو اسی حدیث میں آپ کی بات کا جواب موجود ہے، ناپسندیدہ ہونے کے باوجود ہے کیا؟ حلال ہے۔ ناپسندیدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پہ جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ نتائج برے مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے خود پتہ چل رہا ہے کہ اگر طلاق کا نتیجہ برا نہیں نکل رہا تو پھر طلاق معیوب نہیں ہے، اس لیے اللہ نے حلال رکھا ہے اس کو۔ کیونکہ ہم صحابہ کی تاریخ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کثرت سے نکاح کیے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 70 سے زیادہ شادیاں کی ہیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ بہت زیادہ مالدار تھے، نکاح کرتے تھے، طلاق دے کے ٹھیک ٹھاک پیسے دیتے تھے عورت کو، پھر دوسری شادی کرتے تھے۔ اب ہمارے معاشرے میں طلاق کو اس لیے معیوب سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم بھی لوگوں کو طلاق سے منع کرتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے۔ جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن بیٹی کو معمولی بات پہ طلاق نہ ہو، تو کسی کی بہن بیٹی کو بھی معمولی بات پہ طلاق مت دو، کیونکہ عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ حضرت حسن نے جن عورتوں کو طلاق دی ان کا بیڑا غرق
نہیں ہوا. عرب میں طلاق یافتہ عورت کے لیے طلاق کا دھبا کوئی دھبا نہیں سمجھا جاتا تھا. آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں صحابہ کی, ایک عورت کو طلاق ہوئی فوراً 10 رشتے آ گئے اس کے لیے شادی کے لیے. عدت گزرنے سے پہلے رشتے آتے تھے. قرآن نے پابندی لگائی ہے صحابہ پر کہ کسی عورت کی عدت سے پہلے نکاح کا پیغام, بولو بھائی, مت بھیجا کرو. یہ پابندی قرآن کیوں لگا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہوتا تھا. پھر قرآن کہہ رہے علیم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو معلوم ہے کہ تم باز نہیں آؤ گے, یعنی تمہارے دل میں رغبت پیدا ہوگی کہ اس کو طلاق ہوئی ہے یا وہ بیوہ ہوئی ہے, میں جلد سے شادی کر لوں. تو اللہ نے پھر فرمایا کہ تمہیں اتنی چھوٹ دے رہے ہیں کہ لا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النکاح, عدت کے دوران گول مول طریقے سے نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو, یعنی اشارتاً کنایتاً بات کر سکتے ہو کہ میرا شادی کرنے کا موڈ ہے, کہیں اور ہاں کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور ایک دفعہ پوچھ, گول مول طریقے سے بات کر سکتے ہو. یہ کیوں قرآن نے کہا؟ سورہ بقرہ کی آیتیں علیم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو پتا ہے کہ تم لازمی یاد کرو گے, تم سے صبر نہیں ہوگا. یہ طلاق یافتہ اور بیوہ عورت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ اس زمانے میں عورت کے بیوہ ہونے کے بعد بھی گھر بسنے کے اتنے ہی چانسز ہوتے تھے جتنے کنواری کے ہوتے تھے, اور طلاق کے بعد بھی اتنے ہی چانسز ہوتے تھے جتنے کنواری کے ہوتے تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہیں, شہید ہوئے, ان کی بیوی حضرت اسما بیوہ ہوئی ہیں. حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت علی نے بھی, دونوں قریشی سردار ہیں, کتنے خاندانی رشتے آئے ان کے لیے. حضرت اسما نے حضرت ابو بکر کے نکاح کو قبول کر لیا عمر کی وجہ سے, اور حضرت علی کے نکاح کو مسترد کر دیا کیونکہ ان کی عمر کم تھی. پھر حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, پھر حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا پیغام. 2 دفعہ بیوہ ہونے کے بعد بھی کس کا رشتہ مل رہا ہے؟ حضرت علی کا. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ. تو اس معاشرے میں طلاق کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو حضرت حسن نے اگر کثرت سے نکاح کی اور کثرت سے طلاقیں دیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں نکاح کیوں کر رہی ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ طلاق ہو جائے گی, پھر بھی نکاح کر رہی ہیں, اس لیے کہ وہ اپنا رشتہ کس سے جوڑنا چاہ رہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب رہا یہ مسئلہ کہ حضرت علی نے کیوں نہیں کی, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے الطلاق قبیح, میں طلاق کو کیا سمجھتا ہوں؟ برا. تو طلاق بری ہے, لیکن اگر کوئی مصلحت ہو تو بری نہیں ہے. تو اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, ذوق کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں علی اطلاق اس کو پسند نہیں کرتا, جبکہ حضرت حسن سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ نیت ہو تو کر سکتے ہیں. اور یہ تواتر کے ساتھ اسلامی تاریخ میں کثرت نکاح, جن لوگوں کے پاس زیادہ مال ہے, عرب آج بھی کرتے ہیں, جن کے پاس دولت بہت ہے وہ عورت سے شادی کر کے پھر اس کو پیسے دے کے طلاق دیتے ہیں تاکہ اس کو نقصان نہ ہو, وہ عورت راضی ہوتی ہے. کسی عرب عالم نے آج تک اس عمل کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. حرام ہونا اس وقت جب عورت کو دھوکہ دیا جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عرب لوگ بیرون ملک جاتے ہیں, عورت سے نکاح کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے, اور پھر واپسی پہ اس کو طلاق دے کے بھاگ جاتے ہیں. وہ بیچاری حسرت سے دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ برا عمل ہے, کیونکہ یہاں طلاق کا نتیجہ برا نکل رہا ہے, نتائج غلط نکل رہے ہیں. تو وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس کو ایسے طلاق دینی ہے تو اتنا پیسہ دو کہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے. یا اس کو صراحتاً تو نہیں کہہ سکتے کہ میں تم سے شادی کر رہا ہوں طلاق کی نیت سے, یہ تو متع جیسی صورت بن جائے گی. لیکن اس کو بتاؤ کہ میں امریکہ میں رہنا چاہتا ہوں, میں شادی تو کر رہا ہوں لیکن بھائی میں کوئی بھروسہ نہیں ہے, میں واپس جاؤں گا تو میں نہیں رکھ سکوں گا تمہیں, میرے پاس وہاں سعودیہ لے جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یوں تو نہ کہہ کہ میں طلاق دے دوں گا, لیکن اس کو دوسرا رخ بھی دکھا دے کہ بھائی واپسی پہ میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے, لے جا بھی سکتا ہوں. ایسے گول مول بات کرے تاکہ بعد میں جب اس کو طلاق دے تو پھر اس کی تلافی بھی کرے اور اس کے ذہن میں تھوڑا سا تصور ہو. یہ زنا سے بچنے کے لیے جو فورن کنٹری میں لوگ جاتے ہیں, عرب لوگ خاص طور پہ یہ کام کرتے ہیں. تو اس میں کچھ ڈیٹیل ہے, آپ یہ نہ شروع کر دیں ایک دم, کیونکہ ابھی میں اس ٹاپک کو پہ مزید لے کے چلوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی اور وہ اصل موضوع رہ جائے گا. تو یہ وہ لوگ جن کو زنا میں پڑنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے, وہاں ان سے کہا جاتا ہے زنا سے بہتر ہے کسی خاتون سے نکاح کر لو, اور جاتے ہوئے اس کو پیسے ویسے دو, اس کو راضی کر کے طلاق دے دو تاکہ اس کو نقصان نہ ہو. اول تو یہ ہے کہ نہ دو طلاق, لے کے جاؤ اپنے ساتھ اس کو. لیکن اگر ممکن ہی نہیں ہے
تو پھر اس میں یہ آپشن دیا جاتا ہے اس کو کہ بھائی اس کو جو ہے کیا نام ہے کچھ پیسے ویسے دے کے اس کے نقصان کی تلافی کر کے اس کو راضی کر لو اس بات پہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طلاق اسلام میں معیوب ہے ان نتائج کی وجہ سے جو نتائج طلاق پہ نکلتے ہیں. اگر وہ نتائج نہ نکلیں تو پھر معیوب نہیں ہے. تو جو انجینئر صاحب ہیں نا, انہوں نے ہمارے کلچر کے لحاظ سے حضرت حسن کی شادیوں پہ اعتراض کیا ہے. اس بیچارے کو صحابہ کا اور اسلام کا کلچر معلوم